السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک یہ ہے میرا، شبان کی 15ویں شب جو ہے، اس کے بارے میں۔ یہ بڑی اہمیت والی رات ہے، سمجھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال اپنی اپنی باتیں سمجھنے کو، تھوڑی سی بات میں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، نہ سمجھیں تو پتہ تو ابو جہل کو بھی تھا کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اوروں کو بھی پتہ تھا، لیکن مانتے نہیں تھے، کہ ماننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی تھی، ان کو اسلام کے تمام قوانین ماننے پڑتے تھے۔ بس ان کی ہر درمی یہی تھی کہ ہم اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مانتے تو وہ بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے کہ سمجھتے تھے کہ آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، لیکن بس وہی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ تو آپ بھی کسی کو نہ دیکھیں، آپ صرف کوشش کریں، عبادت کریں، نفلیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے اپنی مغفرت چاہیں۔ دیکھیے کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن کر لیں تو سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ وہاں نہیں تھی قبرستان میں، آپ امت کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس بات ان نقطے کو سمجھیں آپ، کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہاں نہیں تھی جنت البقیع میں، وہ اپنی امت کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ چھوٹا سا نقطہ سمجھ آنا چاہیے آپ کے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، حدیث دکھا دو، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو انہیں بس یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وہ بہتر ہے ان کے لیے کہ لڑکے چوک پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، فلموں میں چلے جائیں، پارٹیوں میں چلے جائیں، اس میں خوش ہیں وہ لوگ، کہ ہاں وہ کر لیں، لیکن نیک کام کی طرف نہ آئے۔ استغفر اللہ۔ اگر کوئی نوجوان عبادت کر لیتا ہے، نفل پڑھ لیتا ہے، وہ اس میں تڑپ جاتے ہیں کہ ہائے ہائے اتنے نیک کام کیسے کر لیا۔ وہ ابو جہل والی سوچ کہ ہم تو مر رہے ہیں، تمہیں بھی لے کے مریں گے والی مثال۔ تو ان کے لیے صرف، ایسے تو کئی مثالیں ہیں، کئی ہیں، لیکن ساستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سب کو پتا ہوا، مانو نہ مانو وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ حدیث کو جھٹلا رہے ہو تو اس کا عذاب آپ کو دینا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا رات کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب کو پتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، تو وہ شاید کہیں گئے ہوں، سوچ کے وہ باہر آئیں تو دیکھا تو آپ جنت البقیع میں موجود تھے، اور رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کی 15ویں شب کی رات ہے، اور بڑی اہمیت والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی سب سے زیادہ بھیڑیں ہوتی تھی وہاں، بولو ان کی بھیڑوں کی بالوں کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج انسانوں کی مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اما عائشہ نے وہ پھر بعد میں سب کو بتایا امت کے لیے۔ اگر چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے نہیں بتانا، لیکن انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے بتایا، تاکہ امت کو اس نیک کام میں شامل ہونے کی سعادت مل جائے۔
تو حضرت علی سے بھی روایات ہیں، کئی روایت ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. تو موت، زندگی، رزق، جو بھی آپ کے ساتھ ہونا وہ اسی رات میں ہونا ہے. یہ اللہ کی بجٹ کی نائٹ ہے، بجٹ نائٹ. کس نے آنا ہے دنیا میں، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی کیا ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت مانگ رہا تو مجھ سے مانگے. چند لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. ماں باپ کا نافرمان ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اور اس ٹائپ کے ہیں تو وہ جب تک معافی نہ مانگے ان کی مغفرت قبول نہیں کی جاتی. بھئی آپ کسی کو نہ دیکھیں، آپ شبان کو جتنا یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ چانس چانس ملتا ہے، چانس کو مس کر دیا تو آپ نے مس کر دیا، کوئی بات نہیں. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چانس آیا تھا، وہ چانس آپ نے مس کر دیا. تو اس لیے یہ چانس ہے کہ ہم عبادات کر لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار، دوست، ملنے جلنے والے تمام مسلمان، ان کی بخشش کی دعا کریں. آپ قبرستان چلے جائیں، جیسے آپ محرم میں جانتے ہیں، باقی دنوں میں جاتے ہیں. یہ تو سنت ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں تاریخ کو قبرستان گئے تھے، تو چلے جائیں تو سنت بھی پوری ہو جائے گی. مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے رزق مانگے، رزق میں اضافہ مانگے، برکت مانگے، اپنے اپنے بچوں کے لیے صحت تندرستی کی دعائیں مانگیں، ملک و قوم کے لیے اچھی کی دعائیں مانگیں، مسلمانوں کے لیے دعا خیر مانگے. تو یہ سب اچھے کام ہیں کرنے والے. اچھے کام تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. جیسے پانی تو پیتے ہی ہیں، پانی میں تھوڑی سی شوگر ڈال لیں گے تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا. چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے. تو یہ ٹیسٹنگ کی نائٹس ہوتی ہیں، ان میں آپ عبادت کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اور 15 تاریخ کا کوشش کریں روزہ رکھ لیں آپ، کیونکہ ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں تو عادت پریکٹس میں بھی ہو جائے گا. 15 16 جب رکھیں آپ، ایک رکھیں، دو رکھیں، چار رکھیں، جتنی آپ کی ہمت کے اوپر ہے روزہ رکھ لیں 15 شعبان کا. تو یہ ہمیشہ دیکھیں، کسی کو نہ دیکھیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. حدیث میں نے بتا دی، اور بھی علماء بتائیں گے. کسی کو نہ دیکھیں، نیک کام ہے آپ کر لیں، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہو، نہیں کرو گے تو گناہ گار نہیں ہو، لیکن چانس مس کر دیں گے آپ. لیکن ان کی طرح نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کرو مت، چاہے آپ پارٹیوں میں چلے جاؤ اور جو چاہو کرتے رہو، عبادت کی طرف نہیں آنا. ان لوگوں کو مت سنیں، وہ آپ کو عبادت سے منع کر رہے ہیں تو پتہ آپ ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائے جو آپ کو عبادت کے لیے منع کرے وہ کون ہے. تو آپ کسی کی نہ سنیں. آپ 2 نفل پڑھ لیں، یہ نہیں کہہ رہا ساری رات پڑھتے رہیں. آپ 2 نفل پڑھ لیں، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیں، اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگ لیں، کامیابی کی دعا مانگ لیں. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. اور کوشش کریں کہ 15 کا روزہ رکھ لیں، فضیلت ہے.
ویسے بھی شعبان کے مہینے میں تو روزے رکھے جاتے ہیں. شعبان کا مہینہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مہینہ ہے. روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.